بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کا، میرے بھائی کے لیے فاتحہ پڑھنے کا اور میرے خاندان کے ساتھ تعزیت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ جو شہید شکیل صاحب جو واقعہ ہے یہ کیسے پیش آیا اور یہ کون ہے، قاتل کون ہے؟ بے گناہ بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کیا گیا۔ کہ بنیادی وجہ قانون کی بالادستی نہیں ہے اور ریاستی ریٹ ختم ہو چکی ہے۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے جائیداد پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا جو زخمی ہیں، اور وہ خود بتا رہے کہ ہمیں علم نہیں کہ ہمیں کیوں مارا گیا۔ جس مقتول کا قاتل نامعلوم ہو تو ریاست اس کا قاتل ہوتا ہے۔ پھر خیبر پختونخوا ہے جو اس وقت لاوارث ہے۔ خیبر پختونخوا کے یہ بم دھماکے، یہ ٹارگٹ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے۔ یہ حکومت پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم قاتل کا پیچھا کریں گے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے میں مظلوم کے لیے آواز نہ اٹھاؤں، اس طریقے سے میں عافیہ کے لیے آواز نہ اٹھاؤں۔ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حب نمین اور آپ دیکھ رہے ہیں لبیات آج ٹی وی۔ ڈسٹرکٹ ثوابی میں موجود ہوں۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب کے بھائی، بڑے بھائی شکیل بھائی کو شہید کر دیا گیا، گولی مار دی گئی ہے، اور اس وقت ڈسٹرکٹ ثوابی میں فضا بالکل سوگوار ہے، اور ہر بندے کی زبان پر یہی لفظ ہے کہ شکیل بھائی کو کیوں مارا۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے سابق سینیٹر مشتاق احمد جماعت اسلامی سے، ان کے ڈیرے میں موجود ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب جماعت اسلامی کے، اور ایک توانا آواز ہے غریب عوام کے لیے، عافیہ صدیقی کے لیے، جس طرح اس نے آواز اٹھائی ہے غزہ فلسطین کے ایشو پر، وہ جس طرح سے آواز اٹھاتے ایک توانا آواز ہے، آج وہ توانا آواز دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب سے، لیکن اس سے پہلے سابق امیر جماعت اسلامی وہ اسے ہم نے مختصر گفتگو کی، وہ آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے بعد دیگر جو سیاسی اور سماجی لوگ تھے یہاں کے علاقے کے، ان سے ہم نے گفتگو کی۔ دل دہلا دینے والے مناظر ہیں جنازے کے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب جماعت اسلامی کے کہ اصل کہانی ہے کیا، اور یہ جو بھائی کو جس بے دردی سے گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا، ان کے پیچھے کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر، بدقسمتی سے سب سے پہلے تو میں کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیبر پختونخوا ضلع ثوابی میں موجود ہے، اور جو سانحہ جو واقعہ ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو ہم یہاں سینیٹر مشتاق کے بھائی شکیل صاحب کی شہادت کے موقع پر حاضر ہے۔ بے گناہ بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کیا گیا۔ دن کے روشنی میں سب لوگ قاتل کو بھی جانتے ہیں، معلوم بھی ہے، لیکن اب تک مفرور ہے۔ پہلے تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ان کی گرفتاری ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت دہشت گردی کا جو نیا لہر ہے، ایک طرف حکومتیں ہیں جو اپنے آپ کو بے بس سمجھتی ہے، پھر خیبر پختونخوا ہے جو اس وقت لاوارث ہے، نہ مرکزی حکومت اون کرتی ہے، نہ صوبائی حکومت اپنے آپ کو اس پوزیشن میں سمجھتی ہے، اور سارا نزلہ نقصان تباہی اور بربادی عوام کی ہے۔ ضرورت ہے اس چیز کی کہ جو لوگ حکمران ہیں، جو لیڈ کر رہا ہے، جن کے اوپر ذمہ داریاں ہیں،
वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरा करे, कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने आवाम को अमन मुहैया करे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि जिस मुल्क में अल्लाह का निज़ाम न हो और हमारा जो सिस्टम है वो अल्लाह का ताबे ना हो, वहाँ पर रोज़मर्रा ऐसे जो है ना हालात से हमें सामना करना पड़ेगा। हम भी यही चाहते हैं कि अगर यहाँ पर अल्लाह का निज़ाम हो, अमेरिका की बालादस्ती से हम अपने आप को महफूज कर लें, आज़ाद कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। अब तो यहाँ पर लॉ एंड आर्डर का ऐसा मसला है और ऐसे मसाइल हैं कि बिल्कुल जैसे हम जंगल में रह रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। ज़िम्मेदार कौन है मुफ्ती साहब? ज़िम्मेदार तो ज़ाहिर है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी है कि जिस मक़तूल का कातिल ना मालूम हो तो रियासत उसका कातिल होता है। तो ज़ाहिर ज़िम्मेदारी तो रियासत पर जाती है और जो रियासती इदारे हैं वो ज़िम्मेदार हैं। हमारे मुल्क में कानून साज इदारे भी हैं, इंटेलिजेंस के इदारे भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं और उन पर बहुत बेदरग वसाइल भी ख़र्च हो रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इतने दर्जनों हमारे इंटेलिजेंस इदारे आज मामूली जराइम पेशा अफराद के पीछे एजेंसियाँ मारी फिरती हैं। यही एजेंसियाँ अगर अपने तवज्जुहात मरकूज़ रखें अमन व अमान पर तो अमन बहाल हो सकता है। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की संदोहन वाक़या आपके सामने है और इसका मैं कहूँगा मुख्तसरन कि बुनियादी वजह रियासत और रियासती इदारों की नाकामी और उसकी गैर ज़िम्मेदारी है। और जिस माशरे में, इंसानी माशरे में रियासत और उसका रट मौजूद ना हो तो फिर वो इंसानी माशरा नहीं कहलाता, बल्कि वो जंगल का होता है और जंगल में कोई कानून नहीं होता। आप देखते हैं एक शरीफ नफ्स बंदा जो दिन रात अपना काम करते, माशरे की खिदमत करते और सुलह और अमन का दाई हो और उनकी भी ज़िंदगी महफूज नहीं, ये तो ये आपका रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। और उसके मैं कह दूँगा कि बुनियादी वजह कानून की बालादस्ती नहीं है और रियासती रेट ख़त्म हो चुकी है। सर, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, सियासी कारकुन की हैसियत से हल क्या है और क्या होगा और क्या होना चाहिए? बस हल सिर्फ एक ही है कि जब तक इस मुल्क के सालिक क़ियादत नसीब ना हो, बाकिरदार लोग जो इस कौम के और इस मुल्क के और इस वतन के दाई ना बन जाए, वो मुद्दई ना बन जाए, तब तक इस मसाइल का हल नहीं है। और अगर कोई एक मुद्दई मुयस्सर आया, बाकिरदार, जुर्रत वाला, जो कानून की बालादस्ती आम करे और इंसाफ का माशरा, और ये रियासत का काम है। इस वाले तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो शकील भाई का जो कत्ल हुआ है ये सफ़ाकाना तौर पे हुआ है, इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और इसके साथ साथ सेनेटर मुश्ताक साहब के इस दुख दर्द में हम उनके साथ शरीक हैं। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत वक़्त से ये मुतालबा करूँगा कि ये दिन ब दिन खैबर पख्तूनख्वा के ये बम धमाके, ये टारगेट करना, ये बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी है। ये हुकूमत पे एक सवालिया निशान है। और बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुश्ताक साहब, इस घड़ी में अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से, जिस कौम के लिए अब तवाना आवाज़ है, ये कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहेंगे इस मुश्किल घड़ी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का, मेरे भाई के लिए फ़ातिहा पढ़ने का और मेरे ख़ानदान के साथ ताज़ियत करने का। अल्लाह ताला आपको अजर दे। बाकी बहुत बड़ा सानहा है और कोई हमें तवक्को नहीं थी, कोई ऐसी बुनियाद उसकी मौजूद नहीं थी, कोई वजह मौजूद नहीं थी। और अचानक जो है एक ऐसा बंदा हमारे ख़ानदान का जो बैकबोन था, जो रीढ़ की हड्डी था, और मैं अगर ये कहूँ कि पर्सनली वो गुज़श्ता 20 साल से उन्होंने मुझे बेफ़िक्र कर दिया था कि मैं ये जो आपने कहा मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाओ, आफ़िया के लिए आवाज़ उठाओ, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाओ, बलोचों के लिए आवाज़ उठाओ, पश्तूनों के लिए आवाज़ उठाओ, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलो, हर मज़लूम के साथ खड़े हो जाओ। ये सारे काम मैं समझता हूँ अगर मैं कर रहा था तो मैं शकील अहमद ख़ान शहीद की इस हिम्मत, इस हौसला अफज़ाई और इस भरपूर जो ताउन था, सपोर्ट था, जो वो पस मंज़र में रह के करते थे, उसकी वजह से मुमकिन था। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सानहा है। और मैं तो सच्ची बात यह है कि ज़हनी तौर पे इसने मुझे बहुत ज़्यादा दिलगीर कर दिया है, मुतासिर कर दिया है।
مشتاق صاحب مختصر بات کریں گے، اور بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ، چونکہ آپ ایک عوامی شخصیت ہے، لوگ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور مختلف سوشل سماجی رابطوں پہ یہ جاننے کی کوشش کریں اور یہ جاننا چاہیں کہ یار یہ جو شہید شکیل صاحب یہ جو واقعہ ہے یہ کیسے پیش آیا اور یہ کون ہے، قاتل کون ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے خاندانی طور پر کرمنل ریکارڈ موجود ہیں پولیس کے ساتھ، لیکن اس واقعے میں ایف آئی آر میں بھی جو درج ہوئی ہے، جو میرے بھائی اس کے چشمدید وہاں پہ موجود تھے ساتھ، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں تاحال علم نہیں ہے کہ وجہ انعت کیا تھا. یعنی ہم نے ایف آئی آر میں ہم نے کوئی ظاہر ہے میں نے ایک اصولی زندگی گزاری ہے، قرآن اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق خود زندگی گزاری ہے، لوگوں کو اس کی دعوت دی ہے. تو میں نے ساتھیوں سے، اپنی گھر والوں سے کہا کہ یہ ایک حادثہ ہے، امتحان ہے. تو اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ خوشی میں بھی آپ اصولوں کو فالو کرتے ہیں اور انتہائی حادثے کے وقت میں بھی آپ اصولوں کو فالو کرتے ہو، یعنی تو اصولوں کو فالو کرو، کوئی جھوٹی بات نہ کرو، جو کچھ تم نے دیکھا ہے، جو کچھ صورتحال ہے وہ رکھو. تو ایف آئی آر یہ تو مشتاق صاحب ہو گئی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات. ضلع انتظامیہ کہاں ہے، صوبائی حکومت؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ایف آئی آر میں بھی ہم نے کہا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے جائیداد پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو زخمی ہیں، اور وہ خود بتا رہے کہ ہمیں علم نہیں کہ ہمیں کیوں مارا گیا. تو کوئی علم نہیں. تو یہ سوال ہے ایک کہ ضلعی انتظامیہ، ڈسٹرکٹ پولیس، مجھے اس سے توقع ہے کہ وہ قاتل بالکل سب جانتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، اس کا ریکارڈ بھی ان کو پتہ ہے کہ وہ قاتل کو گرفتار کریں گے اور انصاف دیں گے ہمیں. اور پروونشل گورنمنٹ سے بھی میں یہ امید رکھتا ہوں اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہم قاتل کا پیچھا کریں گے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے میں مظلوم کے لیے آواز نہ اٹھاؤں، اس طریقے سے میں عافیہ کے لیے آواز نہ اٹھاؤں، فلسطین کے لیے آواز نہ اٹھاؤں، مظلوم بلوچ اور پشتونوں کے لیے آواز نہ اٹھاؤں، پاکستان میں جس کے ساتھ ظلم ہو اس کے ساتھ کھڑا نہ ہوں، ظالم کے گریبان میں ہاتھ نہ ڈالوں، تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، خواہ مجھے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو. تو اس لیے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، ڈسٹرکٹ پولیس سے اور پروونشل گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ قاتل معلوم ہے، قاتل سب کو پتہ ہے، حکومت کو بھی علم ہے، ہمیں ہر صورت میں اس کی گرفتاری اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ چاہیے. ناظرین دل تو کرے کہ مشتاق صاحب سے بہت ساری گفتگو، لیکن موقع ایسا ہے کہ اس پہ ہرگز یہ تو مناسب بھی نہیں تھے، یہ والا بھی مناسب نہیں تھے، لیکن بہرحال چونکہ آپ لوگ بار بار جاننے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وجہ سے ہم نے چھوٹا سا ولاگ ریکارڈ کیا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.